جی بارک اللہ فیکم ابرار بھائی اور پوری ٹیم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. واقول وباللہ التوفیق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس. اس کورس کا نام ریحان السیرہ ہے. ریحان عربی زبان میں ایک خوشبو ہے، اور ہم بھی اس کورس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں، اپنی سماعتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سیرت کو سن کر خوشبو بھرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ اگر دنیا کی مشغولیت نے ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے تو ہم سیرت کی خوشبو کے ذریعے کیسے اپنے آپ کو زندہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں. سیرت کے ذریعے میں اپنی زندگی میں کیسے سیرت کو لا سکتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو کیسے میں اپنی زندگی کے اندر لا سکتا ہوں، یہ سب ہمارے مقاصد ہیں. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے لیسن کا باقاعدہ آغاز ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اے اللہ، انی اسألک بے شک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ علما نافعا، علم نافع کا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. ورزقا طیبا، اور اے اللہ میں تجھ سے پاک رزق کا سوال کرتا ہوں. وعملا متقبلا، اور اے اللہ تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس کو تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے. بارک اللہ فیکم. تو دیکھیے، یہ جو حدیث ہے، علماء کرام علم کی دو اقسام کو بیان کرتے ہیں: ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع. ہمیں جس چیز کا، آپ کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہم نے اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرنا ہے وہ علم نافع ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگنی ہے وہ علم غیر نافع ہے. اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وَمِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے. اور اسی طرح حدیث کے اندر اگر دیکھیں تو رزق کی صفت کیا بیان ہوئی؟ رزقا طیبا، اے اللہ ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو طیب ہو، جو پاک رزق ہو. اور عمل کی بھی دو اقسام بتلائی، اور وہ کیا اقسام ہے؟ یہاں پر دیکھیں، عملا متقبلا، ہم اللہ سے کس عمل کا سوال کرتے ہیں؟ جس عمل کو قبول کیا جائے. تو پتہ چلا کچھ ایسے بھی اعمال ہیں جن کو آپ کہہ لیجیے جو اعمال قبول نہیں ہوتے، احادیث کے اندر ان اعمال کو کیا کہا گیا؟ ان کو مردود یا رد کا الفاظ ان کے لیے استعمال کیا گیا. بارک اللہ فیکم. یہ وہی حدیث مبارکہ کل کے لیسن میں بھی ہم نے پڑھی تھی. اللہ رب العزت جس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کریں، اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اس کو دین کی بھلائی عطا کر دیتے ہیں. تو اس حدیث پر میرا اور آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا کیا، یقیناً یہ میرے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا کہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے جا رہا ہوں. تو آج کا جو ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا پڑھیں گے؟ ہم اس میں سبق نمبر 1 کی دہرائی کریں گے. سبق نمبر 2 کے جو 10 موضوعات ہیں ہم ان کو پڑھیں گے، اور اللہ کی توفیق سے آج کا جو سیرت سے متعلق آج کا جو نقطہ تعلیم ہے ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. جی، تو سبق نمبر 1 کی دہرائی کیجئے. کل کے لیسن میں آپ نے کیا پڑھا؟ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا: قبل از نبوہ اور بعد از نبوہ. قبل از نبوہ ہم نے کہا 40 سال، اور بعد از نبوہ ہم نے کہا 23 سال.
پھر بعد النبوہ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. کون سے دو حصے جی؟ مکی دور اور مدنی دور. مکی دور کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ یہ 13 سالوں پر محیط ہے. مدنی دور کے بارے میں کیا کہا کہ یہ 10 سالوں پر محیط ہے. سیرت نبوی کی تعریف کو بیان کیا گیا, سیرت نبوی اور علم حدیث میں فرق کو بیان کیا گیا, اور سیرت نبوی اور علم تاریخ میں فرق کو بیان کیا گیا, اور سیرت نبوی کو پڑھنے کے مقاصد بیان کیے گئے. بولیے کہ سیرت نبی کو پڑھنے کے کیا مقاصد ہے؟ ذرا آپ مجھے چیٹ میں بتائیں گے کہ ہم نے سیرت نبوی کو پڑھنے کے کتنے مقاصد بیان کیے. جی آپ مجھے چیٹ میں بتائیں گے کہ ہم نے سیرت نبی کو پڑھنے کے, ماشاءاللہ بالکل آپ کی طرف سے اکثر ماشاءاللہ لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہو رہے ہیں, الحمدللہ. بارک اللہ فیکم, ماشاءاللہ, الحمدللہ. ہم نے سیرت نبی کو پڑھنے کے 7 مقاصد کو بیان کیا. یقیناً آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں کل کی سلائیڈز ملی ہوں گی, آپ نے وہ سبق دہرایا بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ نے مقاصد یاد بھی کیے ہوں گے. تو یہ 7 مقاصد کو ہم نے بیان کیا. اچھا, آج جو ہمارا ہے سبق نمبر 2 کے 10 موضوعات جو آج ہم نے پڑھنے ہیں, سبق نمبر 2 کے 10 موضوعات جو آج ہم نے پڑھنے ہیں, ہم نے الحمدللہ سبق نمبر 1 کی دہرائی مکمل کر لی. سبق نمبر 2 کے 10 موضوعات دیکھیے. سب سے پہلا موضوع کیا ہے؟ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب اور روئے زمین میں پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان. نمبر 2, مکہ کی دینی و سیاسی حالت. نمبر 3, رسول کی بعثت کا مناسب وقت اور اقوام عالم کا انتظار. نمبر 4, رسول کی تعریف. نمبر 5, رسول کے فرائض منصبی. نمبر 6, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مبارک. نمبر 7, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت. نمبر 8, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت. نمبر 9, بنی سعد میں جانے کا سبب اور قیام کا عرصہ. نمبر 10, واقعہ شق صدر. تو آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ان 10 موضوعات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا موضوع سلطنتیں اور ادیان, روئے زمین پر پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان. سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اس بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے. آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان کے بارے میں کیوں جاننا ضروری ہے, اور علم سیرت کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر جتنی بھی سلطنتیں پائی جاتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یا مقام نبوت اور رسالت پر فائز ہونے سے پہلے, ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے, کیونکہ انہی لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والے ہیں. ایسے ہی ہے, تو ہمیں یہ بات بالکل کنفرم ہو جانی چاہیے کہ وہ کون کون سی سلطنتیں تھیں اور کون کون سے ادیان تھے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یا اس وقت اس روئے زمین پر موجود تھے. تو چلیں آنے والی سلائیڈز کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی سلطنتیں تھیں, کون کون سے ادیان تھے. سب سے پہلا جو دین تھا یہودیت کا دین. یہودیت, یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آپ کے میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد ہیں. حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے, حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. تو حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام. اب یہ جو بنی اسرائیل تھے یہود و نصارہ, یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے. حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں انہوں نے یہودیت کو اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے. کون کون سے 3 قبائل؟ بنو کینوکا, بنو نذیر اور بنو قریظہ. بولیے کون سے 3 قبائل؟ بنو کینوکا,
بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل یہود کے مدینہ میں آباد تھے. خیبر کے اندر بھی یہود کے قبائل آباد تھے. مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ کل جو اس وقت یہود کے قبائل مدینہ اور ارد گرد آباد تھے ان کی تعداد 32 یا اس سے بھی زائد ہے. لیکن جو ان میں سے معروف ہیں مدینے میں، خاص کر یہ وہ لوگ ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے مدینے ہجرت کر لینے کے بعد. وہ 3 قبائل کون سے ہیں؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور ان کا تفصیلی ذکر جا کر مدنی دور میں آئے گا انشاءاللہ. یہودیت کے بعد دوسرے نمبر پر ہے عیسائیت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں انہوں نے اس کو اختیار کیا. مصر، شام، عراق، حبشہ، روم کے اکثر علاقوں میں عیسائیوں کو اقتدار حاصل تھا. اور یہ جزیرہ عرب یعنی عرب کے جو علاقے ہیں اس میں نجران نامی ایک شہر تھا جس میں عیسائیوں کی بڑی تعداد آباد تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ دین کو چھوڑ کر ان میں بت پرستی عام ہو چکی تھی. بولیے عیسائیوں کے اندر کیا ہے؟ بت پرستی عام ہو چکی تھی. تیسرا جو دین ہے وہ مجوسیت کا ہے. یہاں پر ہم نے 6 ادیان یا سلطنتوں کے بارے میں پڑھنا ہے اور آپ کی ورک شیٹ میں وہ 6 جو نمبرنگ ہے وہ موجود ہے. 6 نمبر. مجوسیت، مجوسی آگ کی عبادت کرنے والے تھے، جبکہ اس کے علاوہ ستارے، چاند، سورج کی بھی وہ لوگ پرستش بھی ان میں پائی جاتی تھی. اور ان کی سب سے بڑی قوت کیا تھی؟ وہ فارس تھی. فارس جو موجودہ دور کے اندر ایران کہلاتا ہے، یہ فرس یا فارس کہلاتے تھے. یہ مجوسیوں کی آگ کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کی سب سے مضبوط سٹیٹ تھی فارس کی سٹیٹ. بدھ مت کو دیکھیں تو ہندو چین اور ارد گرد کے علاقوں میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو اس وقت برے صغیر پاک و ہند ہے یا پھر دائیں بائیں کے جتنے بھی ممالک اس میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو خطہ ہند کہا جاتا تھا. ہند جس سے ہندوستان بھی نام وجود میں آئے. تو ہند جو یہ کہلاتا تھا، یہاں پر بت مت یا پھر دیگر جو ادیان ہیں وہ ادیان پائے جاتے تھے اس زمانے کے اندر بھی اور اس کے بعد کے زمانوں کے اندر بھی. سلطنتوں کی اگر ہم بات کریں اس وقت روئے زمین پر کون سی سلطنتیں پائی جاتی تھیں تو روم و فارس کی جو سلطنتیں تھیں اس وقت روئے زمین پر پائی جاتی تھیں. روم کون لوگ تھے؟ عیسائیت کو اختیار کرنے والے، یعنی اس وقت کہہ لیجئے کہ کرسچن کی، نصارہ کی جو سب سے بڑی پاور تھی وہ روم تھی. اور اسی طرح مجوسیت کے جو نام لیوا تھے وہ فارس تھے. روم اور فارس یہ 2 سٹیٹس تھے. اب سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ روم کی شکست سے مکہ کے مشرکین کیوں خوش ہوئے؟ ہوتا ہے ایسے تھا. دیکھیں آپ کو دونوں ادیان، دونوں جو اس وقت سپر پاور یا پھر اس وقت 2 سلطنتیں تھیں بڑی روئے زمین پر، روم اور فارس کی. روم اور فارس کی 2 سلطنتیں تھیں. روم کون لوگ جو نصارہ یا عیسائیوں کی طرف نسبت کرنے والے، اور اسی طرح فارس کون لوگ جو مجوسی، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے. اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے کچھ عرصہ بعد روم و فارس کی آپس میں جنگ ہوتی ہے. یہ مکی دور کا واقعہ ہے. جو فارس ہے مجوسی وہ رومیوں پر غالب آ جاتے ہیں. اب جب یہ خبر مکہ میں پہنچتی ہے تو مکہ کے مشرکین باقاعدہ اس پر جشن مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ روم کے مغلوب ہونے سے مکہ کے مشرکین کو کیا خوشی ملی؟ کیونکہ روم جو تھے وہ اہل کتاب تھے، وہ عیسائی تھے، وہ شریعت پر، رسول پر، اللہ رب العزت پر یقین رکھتے تھے. مجوسی جو تھے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو مکہ کے جو مشرکین تھے یہ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ مجوسیوں کو پسند کرتے تھے اور روم کو ناپسند کرتے تھے. اب جب ان کو پتا چلا کہ فارس جو ہے وہ غالب آ چکے ہیں، رومی مغلوب ہو چکے ہیں، تو مکہ کے مشرکین نے خوشی منائی اور مسلمان اس چیز پر پریشان ہوئے. اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کیا نازل ہوئی؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
کیا ہوا؟ روم مغلوب ہو گیا، روم مغلوب ہو گیا. فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اختصار کے ساتھ کہ وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، قریب کی یہ زمین کا واقعہ، مغلوب ہونے کے بعد وہ انقریب غالب آئیں گے. کب؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں. بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. چند سالوں کے اندر کیا ہوگا؟ چند سالوں میں یہ جو رومی ہیں یہ غالب آ جائیں گے. جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو اللہ اکبر، صحابہ کرام کا مسلمان یعنی ان کا ایمان دیکھیے، یقین دیکھیے کہ انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی. اللہ اکبر، کہ انقریب رومی غالب آ جائیں گے. ہمارے قرآن مجید نے ہمیں بتلایا سیغلبون، انقریب وہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین، بضع کا لفظ 3 سے لے کر 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واقعتاً ایسے ہوا کہ ٹھیک 9 سال کے بعد رومی دوبارہ سے فرس پر، فارس پر غالب آ گئے. اللہ اکبر. چھٹی جو اس زمانے کی ایک پاور تھی یا ایک طاقت تھی، وہ عرب کے بدو قبائل تھے جن کو اعراب کہا جاتا ہے. اعراب، دیہاتی. ہم حمزہ پر زبر پڑھیں گے اعراب، جو اس کو اعراب کہا جاتا ہے. اعراب درست نہیں ہے، درست لفظ کیا ہے؟ اعراب، عرب کے بدو قبائل. اچھا، یہ جو قبائل تھے ان میں شرک عام ہو چکا تھا، اور یہ روم یا فارس کی کسی سلطنت کے تابع نہیں تھے. ان میں قبائلی سرداری کا نظام رائج تھا، اور اکثر قبائل آپس کی جنگوں میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے. اکثر قبائل آپس کی جنگوں میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوا کہ 2 قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی، 40 سال وہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے، اور جنگ کی شروع ہوئی گھڑ سواری پر یا اپنے جانوروں کو پانی پلانے پر، اور 40 سال تک 2 قبیلے، حتیٰ کہ وہ لوگ مر جاتے، ان کی اولادیں آ جاتی، لیکن ان کے اندر بھی وہ ظلم، بغاوت باقی رہتی جب تک کہ وہ اپنے آباء و اجداد کا بدلہ نہ لیتے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 6 ادیان یا سلطنتوں کو بیان کیا. سب سے پہلے یہودیت، دوسرے نمبر پر عیسائیت، تیسرے نمبر پر مجوسیت، چوتھے نمبر پر بت مت، 5ویں نمبر پر روم و فارس کی سلطنتیں، اور 6 نمبر پر عرب کے بدو قبائل جن کو اعراب کہا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. آج کا ہمارا دوسرا موضوع، آج کا دوسرا اور انتہائی اہم موضوع وہ کیا ہے کہ مکہ کی دینی و سیاسی حالت کیا تھی. بولے وہ کیا ہے کہ مکہ کی دینی اور سیاسی حالت کیا تھی. جی، یہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کی سیاسی حالت کیا تھی؟ یہ بیت اللہ کے متولی تھے، اس وجہ سے ان کو پورے عرب میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت تھا، اور ان میں قبائلی سرداری کا نظام رائج تھا. اب یہ تو ان کی سیاسی حالت ہو گئی. دینی حالت کیا تھی مکہ کے لوگوں کی؟ عمر بن لوحی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے کافی عرصہ قبل یہ شخص گزرا. یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے شام کا سفر کیا تو دیکھا شام میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. یہ اپنے ساتھ کچھ بت خرید کر مکہ لے آیا. مکہ آیا تو اس نے مختلف قبائل کے اندر بتوں کو تقسیم کر دیا. تو مکہ میں یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے بتوں کی عبادت اور شرک عام ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے لوگ دین ابراہیمی پر تھے، بیت اللہ کی تعظیم، اللہ کی عبادت، بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کی طرف سفر، اللہ کے نام کی قربانی، نظر و نیاز، یہ سب کچھ ان میں پایا جاتا تھا، کیونکہ یہ توحید دین ابراہیمی تھا، یہ فطرت تھی، یہ دین ابراہیمی تھا. لیکن یہ وہ مردود شخص ہے جو مکہ کے اندر سب سے پہلے بت لے کر آیا، اور مکہ کے اندر بھی شرک عام ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، یہ جو لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کیا یہ بتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ بت ان کے الہ ہیں، یا یہ بت ان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے یہ خالق اور مالک تو اللہ کو مانتے تھے. کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا. ہاں، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 3 طرح کے وجوہات ملتی ہیں جن کی بنا پر یہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. سب سے پہلی کیا ہے کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. دوسری وجہ کیا تھی
کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یقربون الی اللہ زلفا، ہم ان کو راضی کریں گے، یہ اللہ کو راضی کر دیں گے، یہ بت ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں گے. یہ دوسری وجہ تھی بتوں کی عبادت کرنے کی. تیسری وجہ کیا تھی کہ ہم ان بتوں کے نام کی نظر و نیاز اور قربانی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ فوت ہو گئے، ان کی مورتیاں بن گئیں، اب ہم نے ان کو راضی کرنا ہے، یہ پھر اللہ کو راضی کر دیں گے. اللہ اکبر. ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو لوگ فوت شدگان نیک لوگ بتوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، جبکہ مکہ کے یہ لوگ جو تھے یہ عقیدہ آخرت کے بھی منکر تھے، عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں ظلم و زیادتی عام ہو چکی تھی. یاد رکھیے، جس انسان کا ایمان عقیدہ آخرت پر جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ، بولیے، وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوگا. اور جس شخص کا ایمان عقیدہ آخرت پر جتنا مضبوط ہوگا وہ ظلم و زیادتی سے اتنا بچنے والا ہوگا. بارک اللہ فیکم. تیسرا ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جی تیسرا موضوع ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی بعثت کا. ہم رسول اللہ کی بات نہیں کریں، کسی بھی نبی یا رسول کی بعثت کا مناسب وقت اور اقوام عالم کا انتظار. یعنی یہ جو آپ کے سامنے حالات بیان کیے گئے، یہودیت کے بھی، عیسائیت کے بھی، مجوسیت کے بھی، مکہ کے سیاسی اور دینی حالات بھی بیان کیے گئے، یہ تمام چیزیں اگر آپ غور کریں تو اب وہ وقت ہو چکا تھا کہ کسی مصلح کی، اصلاح کرنے والے کی ضرورت تھی جو کہ روئے زمین پر انسانوں کی اصلاح کر سکے. کس قدر ضرورت تھی. تو یہ ہمارا تیسرا موضوع ہے. تیسرا موضوع تفصیلی ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ مدینہ کے یہود، خیبر کے یہود، دیگر قبائل، کیا یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے؟ جی ہاں، یہ بھی انتظار کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے کوئی کتاب آئی، یعنی قرآن مجید. اچھا، یہ جو قرآن مجید ہے مصدق لما معہم، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. ہماری کتاب قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، یہ یہود کیا کرتے تھے؟ یہ یہود اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے. جب کبھی یہود کی مشرکین یا کسی بھی دوسرے ایسے قبیلے کے ساتھ جنگ ہو جاتی جو اہل کتاب نہیں ہے، تو یہ یہود ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ان قریب خاتم النبیین آئیں گے، اللہ کے آخری نبی اور رسول آئیں گے جن کی پیشن گوئی ہماری کتابوں کے اندر ہے، تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہیں ہم شکست دیں گے. اللہ اکبر. یہ یہود مکار قوم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا انتظار کیا کرتے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اللہ نے فرمایا جب ان کے پاس آ گیا وہ رسول یا وہ کتاب، کیا ہوا؟ مَا عَرَفُوا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کر دیا، وہ خود بھی اس کے کافر ہو گئے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر اللہ کی لعنت. بعثت سے پہلے انتظار کر رہے تھے، اپنی کتابوں سے حوالے پیش کرتے کفار اور مشرکین کو کہ دیکھو آخری نبی اور رسول آنے والا ہے اور وہ آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے کفار کے ساتھ جنگ کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہود کو، چلے ابھی نصارہ کو پڑھ کر ایک اور ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. نصارہ کا انتظار دیکھیے، عیسائیوں کا انتظار دیکھیے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، علیہ السلام نے کہا
اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اپنے سے پہلی کتابوں کا یعنی تورات وغیرہ جو تمہارے درمیان موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ومبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں، کس کی؟ برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب ان کے پاس وہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قالو تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ تو ان دو سلائیڈ سے ہمیں پتہ چل گیا، اچھی طرح سے سیکھیے، یہود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، عیسائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ عربی زبان میں قرآن مجید کا ایک مقولہ ہے وَالشَّاهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا، ان کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دے دی۔ ایک عالم جن کا نام ڈیوڈ بنجامین کلدانی ہے، یہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام عبد الاحد داؤد رکھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا محمد کما ورد فی کتاب الیہود والنصارى۔ آپ کتاب کی پکچر بھی دیکھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یہود و نصارہ کی کتاب میں ان کا ذکر وارد ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنی اس خوبصورت کتاب میں وہ تمام بائبل سے، تورات، انجیل، جو بھی ان کے ہاں نسخے معتبر ہیں، انہوں نے ان سے ان حوالوں کو تلاش کیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی، بعثت کی پیشن گوئی تھی، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر رکھا محمد کما ورد فی کتاب الیہود والنصارى۔ اسی طرح شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ ہے، ادیان پر آپ کے علم میں ہے کہ بہت زیادہ ان کا کام ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا ماذا یقول الکتاب المقدس عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور انگلش میں بھی، اور کئی، اچھا یہ دونوں کتابیں انگلش میں بھی موجود ہیں اور کئی زبانوں میں ان کی ٹرانسلیشن ہوئی۔ What the Bible says about محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بائبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہے، جس کو وہ کتاب مقدس سمجھتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شیخ احمد دیدات کی کتاب کا نام ہے، اور یہ عبد الاحد داؤد، دونوں شخصیات فوت ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے۔ جی تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تمام لوگ انتظار میں تھے، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، اور آج بھی یہود و نصارہ اس سوال کا جواب دینے سے بالکل قاصر ہیں کہ اگر آج بھی ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ وہ جس نبی رسول کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کی دھمکیوں ڈراوے تم کفار کو دیا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی اور رسول آئے گا، ہم اس پر ایمان لا کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے، اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے تو ذرا بتلاؤ 1400 سال گزرے ہیں وہ کون ہے؟ تم نے تو کہا عنقریب وہ آئیں گے، 1400 سال گزرے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے، بتاؤ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، تو بتاؤ کہ پھر کون سے نبی رسول ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے؟ ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہودیت کے پاس، عیسائیت کے پاس آج تک کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں جس کا ذکر ہے، جس کا وہ انتظار کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ 1400 سال گزر گئے، وہ کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر۔ وہ آ چکے ہیں، لیکن جیسا اللہ رب العزت نے کہا کہ عرفو، انہوں نے پہچان بھی لیا، فکفروا بھی، اور انہوں نے انکار بھی کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ان کفار پر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر بسنے والے تمام جنوں انس کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جی ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ لا یعلمون، علم ہی نہیں رکھتی۔ تو یہ جو آیت کی الفاظ ہے نا، کافۃ للناس،
اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت کی عالمیت میری آواز آ رہی ہوگی معذرت سے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو مواصلاتی نظام تعلیم ہے، آن لائن نظام تعلیم ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے میری آواز کٹ گئی، لیکن الحمدللہ دوبارہ میری آواز کلیئر ہے. اور جی میں جی بالکل میرا خیال ہے کہ میری آواز بالکل کلیئر ہے اور آپ لوگوں تک آ بھی رہی ہے الحمدللہ. جی بارک اللہ فیکم. میری آپ لوگوں سے ایک ضروری ریکویسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے آپ چیٹ میں میسج نہ کیجیے. دیکھیے جتنے آپ چیٹ میں میسج کریں گے اتنا زیادہ لوڈ ہوگا ہمارے سسٹم پر، اور بار بار آپ کہیں گے ویڈیو رک رہی ہے، وائس رک رہی ہے. یقین جانیے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اگر وائس رک رہی ہے یا ویڈیو رک رہی ہے. آپ بس سنتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب کی ریکارڈنگ بھی دے دی جائے گی، فیس بک کی ریکارڈنگ بھی دے دی جائے گی انشاءاللہ. سب کے ساری چیزیں آپ کے ساتھ سلائیڈ بھی شیئر کر دی جائیں گی. آپ واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی موجود ہیں. اس وجہ سے آپ لوگوں سے یہ خصوصی ریکویسٹ ہے کہ بار بار چیٹ میں میسج مت کیجئے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بالکل آپ مت میسج کیجئے. وائس اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ اپنا سسٹم چیک کیجئے. ہمارے پاس الحمدللہ ٹیم کے 10 کے قریب لوگ ہیں جو مسلسل اس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں. میں ایک پڑھا رہا ہوں لیکن الحمدللہ آپ کہہ لیجئے میرے دائیں بائیں 10 اشخاص موجود ہیں جو کہ مکمل اس سسٹم کو ہینڈل کریں. اس وجہ سے آپ مت پریشان اور بار بار میسج بھی نہ کریں. جزاکم اللہ خیرن. جی چوتھے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. رسول کی تعریف کیا ہے؟ آپ نوٹ کرتے جائیں. لفظی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو رسول کا مطلب ہے پیغام رساں، پیسنجر، پیغام پہنچانے والا. رسول عربی زبان میں یہ لفظ کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ ایلچی کے معنی میں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ایک بادشاہ کسی کو جو اپنے کسی ایلچی کو کسی دوسرے علاقے میں یا کسی جگہ بھیجا کرتا تھا کوئی پیغام دے کر، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ رسول. اللہ اکبر. اور یہی لفظ آپ کہہ لیجئے، یہی لفظ رسول کا لفظ ہی منتخب کیا گیا. کس کے لیے منتخب کیا گیا؟ یہ منتخب کیا گیا جو اللہ کا بندہ ہے، جس کو اللہ کی وحی کے ذریعے شریعت کے نزول کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، وہ رسول کہلاتا ہے. رسول کی اصطلاحی تعریف غور سے سنیے. اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ وحی کے ذریعے شریعت کے نزول اور لوگوں کی اصلاح کے لیے منتخب کرے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ رسول کی تعریف ہے. اب ہم دیکھتے ہیں رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم دیکھیں یہاں پر رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، تو بنیادی اس میں جو ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے، رسول وہ ہے جس کی طرف نئی شریعت نازل کی جاتی ہے، اور نبی وہ ہے جس کی طرف نئی شریعت نازل نہیں کی جاتی بلکہ وہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کا پیغام لے کر لوگوں میں نکلتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ دیگر بھی کئی تعریفات کی گئیں لیکن تفصیل میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے. اختصار کے ساتھ ہم اسی تعریف کو بیان کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. جی اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں، پانچواں موضوع. اور اس سے پہلے کہ میں پانچویں موضوع کی طرف جائیں، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا کوئز لیتے ہیں. ایک پول لانچ کیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کوئز آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے چیٹ میں جواب نہیں دینا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے لکھ کر چیٹ میں جواب دینا ہے. آپ نے درست جواب کو منتخب کرنا ہے. آپ کے سامنے ابھی پول آئے گا اور آپ نے اس میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. جی پول آپ کے سامنے میں نے لانچ کر دیا. سوال پڑھیے. مجوس کس کی عبادت کرتے تھے؟ آگ کی،
سوچ سمجھ کر جواب دیں، غور کریں، چاند سورج کی، ستاروں کی، یا ان تمام چیزوں کی؟ اور سلائیڈ کے اندر باقاعدہ یہ لفظ گزرا ہے، لیکن ابھی بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اکثر لوگ بغیر پڑھے جواب دے رہے ہیں۔ پہلے چاروں آپشن پڑھ لیں، اس کے بعد جواب دیں۔ بارک اللہ فیکم، پہلے چاروں آپشن پڑھ لیں اور اس کے بعد جواب دیں۔ دیکھیں مجھے ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ میں سے الحمدللہ 500 سے زیادہ جوابات موصول ہو چکے ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگ یا 50% لوگ بغیر چاروں آپشن پڑھے بغیر جواب دے رہے ہیں۔ مجوس کس کی عبادت کرتے تھے؟ آگ کی، چاند سورج کی، ستاروں کی، یا ان تمام چیزوں کی؟ تمام لوگ چیٹ کے اندر حصہ لیں، بارک اللہ فیکم۔ جی تو تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ 700 کے قریب لوگوں کی طرف سے ہمیں جواب موصول ہو گیا، لیکن ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے کہ 150 ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی تک جن کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا۔ میرا جہاں تک خیال ہے اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس زوم کا ایپ موجود نہیں ہے، اور ان کے پاس یا پولنگ شو نہیں ہو رہی، بارک اللہ فیکم۔ بہرحال میں یہاں پر پولنگ کو روک کر آپ کے سامنے میں ریزلٹ شیئر کرتا ہوں۔ جی آج کا جو ہمارا ریزلٹ رہا ماشاءاللہ آپ کی اس پولنگ کا 325 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ماشاءاللہ، جو کہ 46% بنتے ہیں۔ 46 تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 54% لوگوں کا جواب درست نہیں ہے۔ 313 لوگوں نے پہلی آپشن کو درست کر دیا، آگ۔ حالانکہ دیکھیے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مجوس آگ، چاند ستارہ، سورج، چاند سورج ستاروں سب کی عبادت کیا کرتے تھے، سب کی پوجا کرتے تھے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا جینیس اسٹوڈنٹ بنیے، چست ہو کر ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ آپ کو ایسے کنفیوز کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایسے کنفیوز کیا جائے گا، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ پہلے چاروں آپشن پڑھ لیں، اس کے بعد جواب دیں۔ آگ کی درست جواب ہے، چاند ستاروں کی درست جواب ہے، تو پہلے میں سلیکٹ کروں یا دوسرا؟ اچھا تیسرا ستاروں کی، یہ بھی درست جواب ہے۔ چوتھی آپشن آئی ہے کہ ان تمام چیزوں کی، جو 3 آپشن ہے تینوں درست ہے، تو پتہ چلا چوتھی آپشن درست ہے۔ سمجھا گے جی؟ تو کون سی آپشن درست ہے؟ کہ وہ ان تمام چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پول لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھیں، آگے کبھی بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ جی 5واں موضوع ہے ہمارا، رسول کے فرائض منصبی کیا ہیں؟ رسول کے فرائض منصبی کیا ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یا پھر آپ سے پہلے بھی جو انبیاء رسول گزرے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کن فرائض پر، رسول کو کیا فرائض ہیں ان کے؟ جی سورۃ الجمعہ ہے، آیت نمبر 2 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول مبعوث کیا۔ اللہ رب العزت نے اس رسول کے 4 فرائض بتائے۔ سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ بولیے سب سے پہلا فریضہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں سے دور کرتا ہے۔ تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہاں حکمہ سے کیا مراد ہے؟ سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کتنے ہیں؟ 4۔ دوبارہ میرے ساتھ دہرائیں، اللہ کا پیغام پہنچانا، یتلو علیہم آیاتہ، تزکیہ کرنا، ویزکیہم، کتاب کی تعلیم دینا، ویعلمہم الکتاب، سنت کی تعلیم دینا، والحکمہ۔ تو یہ 4 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی تھے، جو کہ ہمیں قرآن مجید کی آیت سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، شجرہ نسب مبارک، نسب نسبت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ دیکھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی اور آخر تک
یہ شجرہ نسب کس سے جا کر ملتا ہے؟ یہ شجرہ نسب 21 پشتوں کے بعد 21ویں پشت پر عدنان سے ملتا ہے، اور عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ دیکھیں کتابوں کے اندر عدنان کے بعد کا بھی جو شجرہ نسب ہے 40 پشتوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، لیکن سیرت نگاروں کے ہاں اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو راجی اور درست ہے کہ یہ جو 21 پشتیں ہیں یہ تو بغیر کسی اختلاف پر، اس پر سیرت نگار متفق ہیں کہ یہ 21 پشتیں بالکل درست ہیں، لیکن 21 سے جو اوپر کی پشتیں ہیں اس میں سیرت نگاروں کے ہاں بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے۔ آپ صاحبزادے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، وہ عبد مناف کے، وہ قصی کے، کرتے 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 اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ کون کون سے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اسماعیل اور اسحاق۔ جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء رسول آئے وہ حضرت اسحاق کی لڑی سے آئے۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کی لڑی سے آخری نبی اور رسول آتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے تو یہود کو یہی تو حسد تھا، اور یہود جیسی بیوقوف قوم بھی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ ہماری درمیان سے کیوں نہیں آئے، حضرت اسحاق اور یعقوب کی اولاد سے کیوں نہیں آئے علیہ السلام، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیوں آگے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بندو تم حضرت اسماعیل سے ایک سٹیپ اوپر جاؤ حضرت ابراہیم، تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم سارے ایک ہو، سارے حضرت ابراہیم کی اولاد ہو۔ حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو وہ ایمان کیوں نہیں لائے کہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیوں آئے ہیں؟ جو مکہ میں قریش کے لوگ ہیں یہ حتمی بات تھی کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجر کو، درست لفظ کیا ہے؟ حضرت ہاجر، ان کی بیوی کا نام جو صحیح بخاری کے اندر ہے وہ ہاجرہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے، حضرت ہاجر، ہا الف جیم را۔ حضرت ہاجر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہاں پر آباد کیا تھا؟ مکہ میں۔ تو ان کو یہ ہوا کہ یہ مکہ کے اندر کیوں ان کی بعثت ہوئی ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں، یہ ہمارے درمیان کیوں نہیں، ہم جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ حالانکہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہم السلام۔ جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ دیکھیے، اور حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس طرح اس کو تقسیم کر دیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانا کو چنا، بنی کنانا کی اولاد میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے بنی عبد المطلب کو چنا، اور ان میں سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ حدیث کے اندر اگرچہ آپ کے دادا عبد المطلب کا نام نہیں ہے، وہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بنی ہاشم کی بھی جو مختلف شاخیں تھی ان میں سے جو بنو مطلب تھے ان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا گیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے 7ویں موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7واں موضوع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول بروز سموار صبح کے وقت میں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول بروز سموار صبح کے وقت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول متفق ہے، سیرت نگار اس پر متفق ہے، لیکن جو پیدائش کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، اس میں سیرت نگاروں کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ جو 9 ربیع الاول والا قول ہے، رحیق المختوم میں اس کو علامہ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب اور دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ 9 ربیع الاول یہ درست ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن۔
بروز سموار صبح کے وقت پیدا ہوئے. یہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا تھا. عام الفیل، جس سال میں ابرہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا. اگر ہم عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے. آپ کے والد جو ہیں عبداللہ، وہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے. اب یہاں پر دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ ہجری اور عیسوی تاریخ میں کیا فرق ہے؟ ہجری اور عیسوی تاریخ، دیکھیں جو ہجری تاریخ ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے چلتی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے اس تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے. اور عام الفیل اور اس میں اگر ہم دیکھیں عیسوی تاریخ کیا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے وہ شروع ہوتی ہے. عام الفیل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عام الفیل ہاتھی والا سال، کیونکہ اس سال میں ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے، تو اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ابابیل کے لشکر کو بھیج کر. 8ویں موضوع کی طرف آتے ہیں، بلکہ 8ویں موضوع سے پہلے ہم یہاں پر ایک کوئز لیتے ہیں. سوچ سمجھ کر آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر سوچے سمجھے آپ نے جواب نہیں دینا. جی آج کا اگلا کوئز دیکھتے ہیں. اچھا، اس سوال کے ذریعے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں پتا چلے گا جو ہمارے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب وہی لوگ دے سکیں گے جو ہمارا لیکچر ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں، پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں. شیخ احمد دیدات کی کتاب کا کیا نام ہے؟ 3 نام ہمارے سامنے آئیں گے. جی شیخ احمد دیدات کی نام کا کیا نام ہے؟ پول آپ کے سامنے لانچ کر دیا گیا. شیخ احمد دیدات کی کتاب کا کیا نام ہے؟ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. 3 آپشن ہے، ماذا یقول الکتاب المقدس عن محمد. دوسری آپشن ہے محمد کما ورد فی کتاب الیہود والنصارى. اور تیسری آپشن ہے محمد فی کتاب الیہود والنصارى صلی اللہ علیہ وسلم. احسن اللہ الیکم وبارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ. 300 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے ہمیں جواب موصول ہو چکا صحیح. کل جواب تو ماشاءاللہ 600 سے بھی کراس کر چکا ہے. درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے آپشن میں شیخ احمد دیدات کی کتاب کا کیا نام ہے. تو دیکھتے ہیں درست آپشن کون سی ہے. 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا، میں یہاں پر پولنگ کو روکتا ہوں. جی آپ کے سامنے میں ریزلٹ آج کا شیئر کرتا ہوں. ریزلٹ دیکھیے ماشاءاللہ 55% لوگوں کی طرف سے درست جواب آیا. پہلی آپشن ہمارے پاس درست ہے، ماذا یقول الکتاب المقدس عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی آپشن ہمارے پاس درست ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جنہوں نے دوسری اور تیسری آپشن کہا وہ نوٹ نہیں کر رہے، شاید انہوں نے ویسے ہی کہا کہ چلیں شاید کہ ہمارا تکا بھی لگ جائے، لیکن وہ نہیں لگا. بارک اللہ فیکم. لیکن ماشاءاللہ 378 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. آپ میں سے ماشاءاللہ 700 سے بھی زیادہ لوگوں نے اس پولنگ میں حصہ لیا. بارک اللہ فیکم. آگے بڑھتے ہیں، آج کے 8ویں موضوع کی طرف آتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج کے 8ویں موضوع کو مکمل کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے 3 دن تک دودھ پلایا. پھر آپ کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی جن کا نام ہے سویبہ، ان کا کیا نام ہے؟ سویبہ. ہمارے یہاں جو غلطی پائی جاتی ہے نا، وہ اس کو کہا جاتا ہے صوبیہ. صوبیہ نام نہیں ہے کتابوں میں، کیا نام ہے؟ سویبہ. با بعد میں ہے یا پہلے ہے؟ سویبہ. سا پر پیش ہے، سویبہ یہ نام ہے، صوبیہ نہیں ہے، سویبہ. آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور وہ اس سے پہلے آپ کے جو چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی دودھ پلا چکی تھی، حضرت حمزہ کو. اسی وجہ سے تو حضرت حمزہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بائی تھے، رضائی بائی تھے. جی تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دودھ پلایا وہ خوش نصیب عورت کون ہے؟ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
دودھ پلایا. ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضعات. مرضعات ان کا مطلب ہے دودھ پلانے والی, اور مرضعات کا کیا مطلب ہے؟ دودھ پلانے والی عورتیں. بارک اللہ فیکم. نواں موضوع ہے ہمارے پاس کہ بنی سعد میں جانے کا کیا سبب ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سعد میں کتنے عرصہ قیام کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں بنو سعد میں گئے اور کتنا عرصہ قیام کیا؟ تو دیکھیں, عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر سے دور آباد قبائل اور دیہاتوں میں رضاعت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ کہ وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں. دوسری وجہ شہر میں پھیلنے والی وباؤں سے محفوظ رہیں. تیسری وجہ صاف آب و فضا میں ان کی نشو نما ہو سکے. صاف آب و فضا میں ان کی نشو نما ہو سکے. خاص کر دیکھیں یہ جو مکہ کے لوگ ہیں, مکہ ایک شہر تھا, یہاں پر بیت اللہ بھی ہے, باہر کے لوگ بیت اللہ میں آیا کرتے تھے, کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے عبادت کی غرض سے حج کے دنوں میں. تو بہت زیادہ مکہ کے اندر یہ خدشہ تھا کہ وبائیں پھیل جاتی تھی, کبھی بخار کی وبا, کبھی کوئی دیگر وبائیں. تو مکہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے, یا دیگر شہروں کے لوگ, وہ اپنے بچوں کو شہر سے دور دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے کہ ان کی وہاں پر پرورش ہو جائے تو کیا ہوگا کہ وہاں پر اچھی خوراک ہوگی, اچھی آب و فضا ہوگی, یہ وباؤں سے بھی محفوظ رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو شہروں کی آبادی تھی اس میں چونکہ دیگر لوگ بھی آیا کرتے تھے تو ان میں عربی کے ساتھ ساتھ اجمی لہجہ, غیر عربی کے الفاظ بھی ان کی عربی میں شامل ہو چکے تھے. آج دیکھ رہی نا عرب میں کیا ہوا, آج یہ ہوا کہ جب کثرت کے ساتھ غیر عرب لوگ یہاں پر آئے تو حتیٰ کہ عرب لوگ بھی اپنی خالص عربی بھول گئے. آپ یقین جانیے بعض اوقات جب کسی عرب دان سے آپ فصیح و بلیغ عربی بولیے تو بعض اوقات وہ فصیح و بلیغ عربی میں آپ کو جواب دینے سے کترائے گا کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ان کی زبان ہے لیکن وہ بھی اس کو فصحا بولنے سے آج اکثر عرب قاصر ہیں اور وہ ایک عامی زبان کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو عرب کیا کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو شہر سے دور بھیجا کرتے تھے کہ وہاں پر ابھی بھی خالص عربی موجود ہے جس میں غیر عربی کے الفاظ مکس نہیں ہوئے, تو چلیں ہمارے بچوں کی عربی زبان بھی خالص بچپن سے ہی وہ سیکھ لیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 4 یا 5 سال قیام کیا. عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ بچے 2 سال قیام کیا کرتے تھے, 2 سال بچے قیام کیا کرتے تھے. اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا جو دودھ پلانے کی مدت ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو کتنا دودھ پلائیں؟ 2 سال کاملین, مکمل 2 سال دودھ. اسلام نے اس کو باقی رکھا. اب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر میں ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر و برکت کو دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ ان کے جانور باقی لوگوں کے جانوروں کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کے تھن ماشاءاللہ دودھ سے لبریز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے جانور ہٹے کٹے ہوتے ہیں دیگر جانوروں کے مقابلے میں. ان کے گھر میں برکت ہی برکت ہے, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے محمد, جس کی ماں آمینہ سے میں اس کو لے کر آئی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, بنو سعد میں یہ بڑی خیر و برکت والا ہے. انہوں نے حضرت آمینہ سے دوبارہ یہ گزارش کی کہ کیوں نہ میں محمد کو کچھ مزید عرصہ اپنے پاس رکھوں, مجھے ڈر ہے کہ مکہ کے اندر یہ کسی وبا کا شکار نہ ہو جائیں. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر و برکت کو دیکھ چکی تھی. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے ان کی گزارش کو قبول کیا, تو اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لیجئے کہ 2 سال سے زیادہ 4 یا 5 سال کا عرصہ بنو سعد کے اندر قیام کرتے ہیں. آج کا الحمدللہ ہمارا 10واں اور آخری موضوع ہے, اور وہ ہے واقعہ شق صدر. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عمر کے 4تھے یا 5ویں سال میں, بعض سیرت نگاروں کے نزدیک 4تھے, بعض کے نزدیک 5ویں, دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 4ویں یا 5ویں سال میں تھے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد میں ہیں,
ایک واقعہ پیش آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھے، دیگر بچوں کے ساتھ تھے، اور یہ صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق، جس کا حوالہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، کہ حضرت جبریل امین آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر لٹایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے دل کو نکال کر اس میں سے ایک لوتڑے کو، ایک ٹکڑے کو الگ کر دیا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا، اللہ اکبر، جس کو اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی دھو ڈالا، حضرت جبریل امین کے ذریعے اس کو دھلوا ڈالا، نکال ڈالا، پھر اس دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو جوڑ دیا گیا اور اس کو لوٹا دیا گیا۔ اب جب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ گھبراتے ہوئے آئے اور آپ کی رضائی والدہ جو حلیمہ سعدیہ ہے ان کو بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سارے لوگ بھاگتے ہیں کہ جا کر دیکھیں کیا واقعہ پیش آیا۔ جب گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی ہیں کہتے ہیں خادم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ میں اس سلائی کے نشان کو آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا، وہ جو سلائی کا نشان تھا میں اس کو آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا۔ یہ بچپن میں شق صدر کا واقعہ ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ ایک اور بھی شق صدر کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ مکی دور کے آخر میں جا کر آئے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے وہاں پر ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے 10 موضوعات کو مکمل کیا الحمدللہ، اور ہمارے پاس 4 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ ان 4 منٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی سیرت کی سے متعلق نقطہ تعلیم کیا ہے، اور اس سے پہلے میں ایک پول آپ کے سامنے لانچ کرنا چاہوں گا۔ جی بلکہ پول ہم نہیں لانچ کرتے یہاں پر تاکہ ہم اس ٹائم کو بچائیں اور اپنے اس موضوع کو مکمل کر سکیں۔ جی سیرت سے متعلق دیکھتے ہیں آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے۔ سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ آپ کو یہ بتلائے گا کہ روزانہ ہم 10 موضوع پڑھیں گے اور 10 موضوع کے بعد سیرت سے متعلق ایک نقطہ تعلیم ذکر کیا جائے گا۔ تو آج کا جو نقطہ سیرت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے رسول میں کثرت سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں، تو میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود و سلام بھیجا کروں، کتنا درود بھیجا کروں؟ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ انہوں نے کہا الربع، حضرت ابی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کیا دعا کا چوتھا حصہ؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ کرنا چاہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی کہتے ہیں میں نے کہا النصف، کیا آدھا حصہ آپ پر درود اور آدھا حصہ دعا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تم چاہو اور اگر اس سے بھی زیادہ بھیجنا چاہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ قال قلت فالثلثین، ابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول 2/3، مطلب اپنی دعا کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 2 حصے آپ پر درود اور 1 حصہ دعا مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تم چاہو اور اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے مزید بہتر ہے۔ قلت، میں نے کہا، ابی کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، اے اللہ کے رسول کیا میں ایسا نہ کروں کہ میں پوری کی پوری دعا میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود بھیجتا رہوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذن، تب کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے؟ تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے سارے غموں کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا، یہ جو تمہارا درود بھیجنا ہے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے نا
کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درجہ ہے کہ ایک انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پوری کی پوری دعا میں صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا رہے. فضیلت کیا ہے؟ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے وجہ بھی دیکھے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ عشر صلوات, اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. وحطت عنہ عشر خطیئات, اور اس سے 10 گناہوں کو دو دیا جائے گا. اور ورفعت لہ عشر درجات, اور اس کے لیے 10 درجات کو بلند کر دیا جائے گا. علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھیں جب اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا, اللہ کی طرف سے رحمتوں کو بھیجا جائے گا, اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا, تو کیا اس کی پریشانیاں دور نہیں ہو جائیں گی؟ اللہ اکبر, کتنی عظیم فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے لیسن کی آخری حدیث کے, راغم انف رجل, اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے, ذکرت عندہ, جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے, فلم یصلی علیہ, اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو جب بھی آپ اس کورس کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اپنی زبان سے لیں یا کسی کو کہتے ہوئے سنیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ فیکم. یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے. سوال سب سے پہلے تو آپ لوگ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں؟ 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں لیکن میں اس سلائیڈ کو مکمل کر لوں. 2 منٹ کا ٹائم اوپر ہو چکا ہے لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو آپ کی اجازت سے میں اس سلائیڈ کو مکمل کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو جائے. جی, سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں لیکن ہم باقی انبیاء پر صرف سلام بھیجتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام, صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ الصلاۃ والسلام, لیکن باقی انبیاء کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان پر صرف ہم سلام کی دعا کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا سورۃ الاحزاب میں, سورۃ الاحزاب میں, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, وسلموا تسلیما, اور سلامتی بھیجو. اللہ اکبر. لیکن جب باقی انبیاء اور رسول کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وسلام علی المرسلین, رسولوں پر سلام ہو. اور انفرادی طور پر خاص سلام علی ابراہیم سورۃ صافات میں, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی نوح فی العالمین, الگ الگ ایک ایک رسول کا بھی ذکر کیا. اللہ اکبر. بارک اللہ فیکم. اچھا, یہ جو آپ کو سلائیڈوں کے اندر مختلف سوالات دکھائی دیتے ہیں, تو جب میں ان سلائیڈوں کو تیار کرتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ میں سے کسی کو کال پر آنے کی دعوت دوں گا. آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں گے اور اس کے ذریعے آپ لوگ مجھے جواب دیں گے. لیکن یقین جانیے کہ صرف آپ لوگوں کی بہتری کے لیے, کیونکہ اگر ہم اس سلسلے کو بھی شروع کرتے ہیں تو مزید ٹائم اسی سلسلے میں لگ جائے گا, تو اس وجہ سے ابھی ہم کال پر آنے کی دعوت نہیں دے رہے. لیکن انشاءاللہ جس دن بھی ہمیں موقع میسر آئے گا تو آپ لوگوں کو بھی کال پر آنے کی انشاءاللہ ضرور دعوت دی جائے گی. تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا. آج کے سبق کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے پہلے 10 موضوعات کو مکمل کیا. پہلے 10 موضوعات کو ماشاءاللہ. یہ 10 موضوعات کیا ہیں؟ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب اور روئے زمین پر پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان. نمبر 2, مکہ کی دینی و سیاسی حالت. نمبر 3, رسول کی بعثت کا مناسب وقت اور اقوام عالم کا انتظار. نمبر 4, رسول کی تعریف. نمبر 5, رسول کے فرائض منصبی. نمبر 6, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مبارک. نمبر 7, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت. نمبر 8, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت. نمبر 9, بنی سعد میں جانے کا سبب اور قیام کا عرصہ. نمبر 10, واقعہ شق صدر.
اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا کرے، استقامت عطا کرے، آپ سب کو توفیق اور استقامت عطا کرے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب ہم سیرت میں سینچری کر لیں گے. کیا مطلب؟ یعنی آج ہم نے ابتدائی 10 موضوع پڑھے اور انشاءاللہ 4 ہفتوں کے بعد ایک دن آنے والا ہے کہ ہم کہیں گے کہ الحمدللہ ہمارا موضوع نمبر 90 91 92 93 94 اور الحمدللہ آج ہمارا 100 نمبر موضوع مکمل ہو چکا اور اس دن انشاءاللہ ہماری سیرت بھی مکمل ہو جائے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اجر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اجر میں بھی شریک ہوں تو دوسروں کو بھی اس کورس کی دعوت دیجئے. ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا کرے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کل ہمارے پاس 1000 لوگوں کی گنجائش تھی لیکن انہوں نے کافی محنت کے بعد الحمدللہ مزید 500 لوگوں کے لیے پیکیج لے لیا اور آج 1500 لوگوں کی گنجائش تھی. میں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں کہ شروع میں 500 لوگوں والا پیکیج تھا یا کسی مسئلے کی وجہ سے ہم 500 سے زیادہ لوگوں کو ایڈ نہیں کر سکے لیکن ماشاءاللہ چند منٹوں کے بعد آپ لوگ اس میں ایڈ ہو گئے. تو کل انشاءاللہ شروع سے ہی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بالکل اس کو اوکے کر کے ساتھ چلیں. آپ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. ماشاءاللہ آج آپ نے پہلا دن کورس کر بھی لیا. امید ہے آج آپ نے آپ کے بچوں نے سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. یہ سلائیڈز انشاءاللہ واٹس ایپ کے گروپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. آپ لوگ اچھی طرح سے دہرائی کیجئے. جو ورک شیٹ کے ورقے آتے ہیں سیرت کو اپنے ہاتھوں سے لکھیے. جب آپ لکھیں گے تو یقین جانے 4 ہفتوں کے بعد آپ خود سے کہیں گے کہ الحمدللہ ان صفحات میں میں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ کو محفوظ کر لیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. میں سید ابرار بھائی جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں یا ٹیم کے دیگر لوگ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ اگر کوئی بھی ضروری اعلان ہو جو آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تاکہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں. جزاک اللہ خیر زین بھائی. بس وہ زوم کا ایشو تھا. میں ساری ٹیم کی طرف سے مینجمنٹ کی طرف سے معافی چاہتا ہوں اور ریئلی معذرت. کچھ انشاءاللہ آپ دعا کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ہم مزید آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی طرف جائیں گے. بارک اللہ فیکم. تو ابرار بھائی اجازت ہے ہم پھر کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. جی بالکل بالکل زین بھائی بسم اللہ کریں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.